إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا معزز حاضرین، خطبہ جمعہ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اعمال جن کے کرنے سے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی چند ایسے ایک اعمال کی صراحتاً ذکر کیا گیا ہے جس کے کرنے والے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ معزز حاضرین، جنت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اپنے بندوں پر جس پر وہ چاہے رحم کرتا ہے۔ جنت یہ نعمتوں کا گھر ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی ایسی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہے جس کے تعلق سے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی جنت کی طرف جلدی کرو، ایسی جنت کو حاصل کرنے میں پہل کرو جس کا عرض، جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کی مشابہت، جس کی نظیر یا جس کی طرح دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ جنت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا گھر ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں پر اللہ نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون۔ اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں اس جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، تجری من تحتها الانہار۔ اس جنت کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، اکلها دائم، اور اس جنت کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو ہمیشہ رہیں گی، کبھی خالی نہ ہوں گی۔ آگے فرمایا وَظِلُّهَا، اور جنت کے اندر سائے ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ وہ ان لوگوں کا انجام ہے جو اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں۔ جنت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔
قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں مثل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس جنت کی مثال بیان کرتے ہیں جس کو اللہ نے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ فیہا انہار، اللہ کہتے ہیں کہ اس جنت کے اندر نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، اور بھی ایسی نہریں جس کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوتا، جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، دودھ کی نہریں ہوں گی، لم يتغیر طعمہ، جس کا مزہ کبھی خراب نہیں ہوگا، جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خمر، اور شراب کی نہریں ہیں، لذۃ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت دیں گے، پینے والوں کے لیے مزیدار ہوں گی۔ آگے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت میں پاک و صاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزیں، ہر طرح کے ہر طرح کے فروٹ اللہ تیار کر رکھا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ساتھ میں اپنے رب کی مغفرت بھی ہے۔ یہ جنت بڑی نعمتوں والی جگہ ہے، جو آدمی اس میں ایک مرتبہ چلا جائے کبھی واپس آنے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کے بارے میں مثال دینا تو دور، انسان کے ذہن میں بھی وہ چیز آ نہیں سکتی، انسان کے تصور سے بھی باہر ہیں۔ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اپنے نیک و گزار بندوں کے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہوں ما لا عین رأت، جس کو دنیا میں کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی ہوگی کہ یہ بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے بارے میں ہماری ذہن ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے جو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہیں۔ یہی وجہ اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان چیزوں کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات سجائے ہیں، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی گھریں، ایسے ایسے خیمے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفی الجنت شجر، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ ایک سوار آدمی جنت کے درخت کے سائے میں سواری شروع کر دے، 100 سال تک بھی سواری کرتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر یہ کوڑا رکھنے کی جگہ جس سے ہم اور آپ گائے کو، بیل کو، گھوڑے کو ہانکتے ہیں، جسے مارا کرتے ہیں، کہا کہ بس وہ رکھنے کی جگہ جنت کے اندر دنیا اور دنیا کے اندر پائے جانے والی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جنت یہ تو کوڑے کی جگہ جنت کے اندر دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر سب سے آخر میں جو آدمی جنت کو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنی نعمتوں سے نوازے گا، ہم اور آپ سوچیں کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو آدمی جہنم سے نکلے گا، فرماتے ہیں یمشی مرہ، کبھی چلتے ہوئے جہنم سے نکلے گا، ویکبو مرہ، کبھی گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے جہنم سے نکلے گا۔ جیسے ہی جہنم سے باہر آئے گا جہنم کو دیکھ کر کہے گا تبارک الذی نجانی منہ، کہے گا کہ اس ذات کی وہ ذات بابرکت ہے جس نے مجھے اس آگ سے بچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک درخت کو بلند کریں گے، اللہ سے کہے گا، دعا کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت تک پہنچا دے، اس درخت کا سایہ میں جا کر میں بیٹھ سکوں، اس درخت کے نیچے جو پانی بہہ رہا ہے اللہ اسے میں پی سکوں۔
اللہ تعالیٰ ابن آدم سے کہیں گے کیا اس کے علاوہ اور کوئی خواہش تیری ہے؟ کہے گا کہ اللہ نہیں، اب کوئی خواہش نہیں، بس اس درخت کے سائے میں چھوڑ دے، میں اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤں اور وہاں کا پانی پی جاؤں، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے درخت پر پہنچا دیتا ہے، پھر اس کے سامنے ایک اور درخت اللہ بلند کرتا ہے، وہ درخت اس درخت سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ پھر وہ آدمی دیکھ کر اللہ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت تک پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کیا تجھ سے میں نے نہیں پوچھا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ تو تو نے کہا کہ نہیں میں کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ سے دعائیں کرتا رہے گا، اصرار کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس درخت تک پہنچا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک اور درخت جنت کے قریب بلند کرے گا، وہ درخت ان دونوں درختوں سے بہتر ہوگا۔ پھر اس کو دیکھ کر وہ خواہش کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، کہے گا کہ اللہ بس اس درخت تک پہنچا دے، اس کے بعد کچھ تجھ سے نہیں مانگا۔ اللہ کہے گا کہ ابن آدم ابھی تو نے کہا تھا کہ اس درخت تک پہنچا دے، بس اس کے بعد کوئی سوال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ نہیں اللہ بس اس درخت تک پہنچا دے، اس کے بعد اور کوئی تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے درخت تک پہنچا دیں گے۔ جیسے وہ درخت کے پاس جائے گا تو جنت سے شور و شرابہ ہوگا، جنت سے آوازیں سنے گا، اللہ سے دعا کرنے لگے گا، کہے گا کہ اللہ جنت میں داخل کر دے مجھے، اتنی قریب لایا ہے تو، اتنی دور جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت کے قریب جاتا ہے تو جنت کے آوازوں کو سن کر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں جنت ساری کی ساری بھر گئی ہوگی، میرے لیے جنت میں کہاں جگہ ہو، اس لیے کہ سب سے آخر میں جا رہا ہوں، سب لوگوں کو ان کا حصہ مل گیا ہوگا، جنت ساری بھر گئی ہوگی، میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اللہ سے آ کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت تو ساری کی ساری بھر گئی ہے، میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ آدمی جاتا ہے، جا کر وہ آوازوں کو سن کر، وہ جنت سے آنے والے شور و شرابے کو سن کر وہ آدمی پھر اللہ کے پاس واپس آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ جنت تو بھر گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لک مثل الدنیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لک الدنیا، جا تو جنت میں ایک دنیا کے برابر جگہ دیتا ہوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں ومثلھا، جنت ایک دنیا، دو دنیا، تین دنیا، حتیٰ کہ 10 دنیا کے برابر جگہ دیتا ہے۔ تو آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ جنت بھری ہوئی ہے اور تو مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ ایک دنیا نہیں 10 دنیا کے برابر جنت میں جگہ دوں گا۔ اللہ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ جیسے ہی جنت میں داخل ہوتا ہے اللہ نے جو وعدہ کیا وہ چیزیں پاتا ہے، پا کر اللہ سے چیخ کر کہتا ہے رضیت برب، کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں تمنی، جو مانگنا ہے، جو تمنا کرنا ہے، جو خواہش ہے کھل کر مانگا میں تجھے دوں گا۔ تو اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ مجھے یہ بھی دے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، ہر چیز کی خواہش، ہر ایک چیز کا سوال اللہ سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتے جاتا ہے، دیتے جاتا ہے۔ جب اس کا سوال ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں اے ابن آدم کیا تجھے یہ نہیں چاہیے؟ اسے یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا تجھے یہ نہیں چاہیے؟ کہتا اللہ مجھے یہ بھی دے، اللہ مجھے یہ بھی دے، اللہ مجھے یہ بھی دے۔ جب ساری چیزیں ان سے مل جاتی ہیں تو اللہ سے چیخ کر کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے رب ہونے سے راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک فرشتہ ندا لگانے والا جنت میں ندا لگاتا ہے، آواز لگانے والا جنت میں آواز لگاتا ہے، کہتا ہے ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کہتا ہے کہ اے اہل جنت یہ سن لو آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی کوئی بیماری تمہیں جنت میں نہیں آئے گی، آج کے بعد کوئی بیماری نہیں، آج کے بعد کوئی عذر نہیں، آج کے بعد کوئی معذور نہیں، آج کے بعد سب کے سب تندرست رہو گے، چاہے جو کھانا ہے کھاؤ، جو استعمال کرنا ہے استعمال کرو، جیسے جینا ہے جیو، فلا تسقموا ابدا، آج کے بعد کوئی بیماری نہیں، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں، اس کے بعد صرف زندگی ہی زندگی ہے۔ آج جو جنت میں چلا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ ہمیشہ جنت میں زندہ رہے گا، اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ آگے فرماتے ہیں اعلان کرتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، کہتے ہیں آج کے بعد صرف جوانی ہے، کبھی بوڑھاپا نہیں ملے گا۔
صرف جوانی ہے. اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت جب جنت میں جائیں گے ان کی جو عمر ہوگی وہ 30 سال، 30 پر 3 سال کے درمیان ہوگی اہل جنت. اور اعلان کرتا ہے انتشبوا، آج کے بعد سب کے سب جوان رہیں گے، سب کے سب مضبوط رہیں گے، سب کے سب طاقتور رہیں گے، کوئی بوڑھا نہ ہوگا، کوئی کمزور نہ ہوگا، کوئی معذور نہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعِمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، آج کے بعد ساری کی ساری زندگی نعمتوں میں گزرے گی، کبھی کوئی نعمت ختم نہ ہوگی. یہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے، سلف صالحین نے اپنی جانیں، اپنی گردنیں کٹا دی تھی، ایسی جنتیں جس کو حاصل کرنے کے لیے گھروبار کو چھوڑا گیا تھا. یہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو شہید کیا گیا تھا. یہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں بار کی فکر نہیں کی. یہ جنت اتنی عظیم ہے اور اتنی نعمتوں والی جنت ہے جو کتاب و سنت کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے. معزز حاضرین، جنت کے دروازے ہیں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے دروازے بنائے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے، اپنے رب سے ڈرنے والے لوگوں کو جوف در جوف، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ جنت کے پاس لے جایا جائے گا. حتیٰ اذا جاؤها، جب وہ جنت کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابها، تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، جنت کا خزاں، جنت کا نگہبان اعلان کرے گا، کہے گا سلام علیکم، اے اہل جنت تم پر سلامتی ہو، تم خوش رہو، فادخلوها خالدین، اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. تو جنت کے دروازے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ جب اہل جنت جنت کو آئیں گے وہ فتحت ابوابها، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الجنت 8 ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. اور جگہ فرماتے ہیں ان للجنت ابوابا 8، بے شک جنت کے 8 دروازے ہیں. جب اہل جنت جنت کو جائیں گے تو اللہ ان کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. اسی طرح جنت کے دروازے بنائے کیوں گئے ہیں؟ چاہے تو اللہ ایسی باغ رکھ دیتا ہے. جنت کے دروازے بنائے کیوں گئے ہیں؟ اور ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نام بھی دیا ہے. جنت کے ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نام بھی دیا ہے. علماء اکرام نے جو ہے ان ناموں کو جمع کیا، تو جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ جنت کے جو نام ہیں تقریباً یہ 20 کے قریب نام ہیں. جنت کے دروازے اس کے جو نام ہیں جو سے بیان کیے گئے ہیں تقریباً وہ 20 کے قریب ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کے صرف 8 دروازے ہیں. تو کہتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جنت کے جو اصل دروازے ہیں جسے ہم آپ مین گیٹ کہتے ہیں وہ 8 ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے دروازے اور ہیں. اور جگہ کہا کہ جنت کے جو اصل دروازے ہیں وہ 8 ہیں. ان دروازوں سے داخل ہونے کے بعد اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو نیکیاں اس نے کی ہوگی اس جنت میں داخل ہونے کے بعد ان نیکیوں کے حساب سے جنت میں داخل کیا جائے گا. الغرض معزز حاضرین، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ذکر کیا ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، یعنی نماز کا دروازہ. ایک ہے باب الجہاد، جہاد کا دروازہ. ایک ہے باب الریان، روزہ داروں کا دروازہ. ایک ہے باب الصدقہ، صدقہ و خیرات کرنے والوں کا دروازہ. ان چاروں نام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا. فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ، جو دنیا میں نمازی ہوں گے، نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہوں گے، کبھی نماز سے پیچھے رہنے والے نہ ہوں گے، دعی من باب الصلاۃ، قیامت کا دن ہوگا باب الصلاۃ، جو نماز کا جو دروازہ ہے اس دروازے سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا یا عبداللہ، اے فلاں بندے، اے فلاں آدمی، تو مجھ سے ہو کر جنت میں داخل ہو جا. اس لیے کہ دنیا میں تو نمازی تھا، دنیا میں تو عبادت کرنے والا تھا، دنیا میں کبھی تیرے سے نماز نہیں چھوٹی، اللہ کا گھر سے کبھی دور نہیں گیا، اللہ کے گھر کو آباد کیا کرتا تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا، تو آج جنت میں مجھ سے ہو کر داخل ہو جا. اور آگے فرمایا ومن کان من اہل الجہاد،
جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہوگا، اللہ کی راہ میں جو ہے اپنی جان کو قربان کرنے والے ہوگا، دعی من باب الجہاد، قیامت کا دن ہوگا کہ جو دروازہ جہاد کے نام سے اس دروازے سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا کہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، دنیا میں تو نے اللہ کی خاطر اپنا خون بہا دیا، دنیا میں تو نے اسلام کے نشو و نما کے لیے، اسلام کو پھیلانے کی خاطر اپنی جان، اپنی گردن کٹا دی، آج تو جنت میں مجھ سے ہو کر داخل ہو جا۔ اور یہ دیکھا اللہ کے نبی آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، جو دنیا میں روزہ رکھنے والے ہوں گے، رمضان کے روزے رکھنے والے ہوں گے، روزے میں کوتاہی کرنے والے نہیں، روزے میں کوئی ایسا کام کرنے والے نہیں جس سے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہوگا، تو دعی من باب ریان، قیامت کا دن ہوگا، اسے باب ریان سے کہا جائے گا کہ اے فلاں روزہ رکھنے والے، تو نے دنیا میں روزہ رکھا، دنیا میں تیرے روزے اللہ نے قبول کیا، آج تم مجھ سے داخل ہو جا۔ اسی طرح جو دنیا میں صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے، دنیا میں اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں گے، محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو صبح سے لے کر شام تک پسینہ بہا کر جو پیسے کمائے ہیں اس محبوب مال کو اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کا دن ہوگا کہ باب الصدقہ، یعنی صدقہ کا جو دروازہ جنت کا ہے، اس دروازے سے کہا جائے گا کہ اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، تو نے اپنے محبوب مال کو اللہ کے واسطے صرف کر دیا، آج تو جنت میں مجھ سے داخل ہو جا۔ تو یہ 4 دروازے ہیں۔ 5واں دروازہ جو جنت کا ہے اس کا نام باب الایمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کہا جائے گا یا محمد، اے محمد، ادخل الجنت من امتی، کہا جائے گا کہ اے محمد اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں، ان لوگوں کو آپ جنت میں باب الایمن سے داخل کر دیجئے۔ اسی طرح 6واں دروازہ جو جنت میں ہے اس دروازے کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ دروازے کا نام ہی جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اگر کہنے لگے الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، اے قیس میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو قیس نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ جنت کا دروازہ مجھے معلوم ہو جائے اور میں عمل کروں، اس سے داخل ہو جاؤں جنت میں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے لیے بیان کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ تو جو لوگ کثرت سے دنیا میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں یا پڑھتے رہیں گے، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اس دروازے سے آواز لگائی جائے گی، کہا جائے گا کہ اے لوگوں تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جنت۔ اسی طرح 7واں دروازہ جو سب سے اہم دروازہ ہے، اس دروازے کا نام جو ہے باب الوالد ہے، الباب الوالد، یعنی باپ کا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو درداء کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ باپ جو ہے یہ جنت کا سب سے درمیانی دروازہ ہے، جنت کا سب سے درمیانی دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ، کہا کہ اگر چاہو تو دروازے کی حفاظت کرو، جنت میں چلے جاؤ، اگر چاہو تو دروازے کو ضائع کرو، جنت میں جانا چھوڑ۔ تو باپ جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کا دیکھ بھال کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی فکر کیا کرتے ہیں، جن کے نیچے جنت ہے، ایک جنت کا دروازہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو زار و فطار رونے لگے، رو کر کہنے لگے، لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ آج میری زندگی میں جنت کا ایک دروازہ مجھ سے بند ہو گیا، اب میرے پاس پھر صرف ایک ہی دروازہ ہے، اب مجھے اس میں محنت کرنی ہے۔ جنت کے دروازے ان میں سے ایک دروازہ جو ہے والد ہے، تو ماں باپ کی خدمت کرنے والے، ماں باپ کی اطاعت کرنے والے، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے والے، ماں باپ کو ساتھ احسان کرنے والے، ماں باپ کا خیال رکھنے والے، ماں باپ کی فکر کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، یہ لوگ کل قیامت کے دن اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ انہیں آواز لگائی جائے گی، کہا جائے گا کہ تو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا تھا، تو دنیا میں اپنے ماں باپ کا بڑا خیال رکھا، آج تو جنت میں مجھ سے ہو کر داخل ہو جا، وہاں تیرے لیے نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب میں دیکھے کہ جنت دکھائی گئی آپ کو، آپ نے ایک آدمی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ فلاں صحابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کذالک البر، کہا کہ یہ حسن سلوک کا بدلہ ہے۔ جنت میں قرآن مجید کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سنی اور کہا کہ جو لوگ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ تو بہرحال جنت کا 7واں دروازہ جو ہے یہ باب الوالد ہے۔ سیدھا سامعین، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے بلایا جائے، کیا کوئی ایسا آدمی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی کہ جو لوگ نمازی ہوں گے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ کہا کہ فقال ابو بکر نے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے۔ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جنہیں جنت کے 8 دروازے بلائے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائے اور ہر دروازہ چیخ کر بلائے کہ یہاں سے داخل ہو، یہاں سے داخل ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ نعم، ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ تو ابو بکر یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے، کہیں گے کہ ابو بکر مجھ سے داخل ہو جاؤ، مجھ سے ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح معزز حاضرین، دنیا میں بھی چند ایسے اوقات ہیں جس میں جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں۔ تھوڑے ایسے وقت یا ایسا لمحات ہیں یا ایسے دن ہیں یا ایسے مہینے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکے۔ ان میں سے ایک وقت رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جنت کے دروازے 8 دروازے اہل جنت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنہ کل یوم اثنین و خمیس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کے دن، اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور اس وقت پیر اور جمعرات کے دن ہر بندے کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، ہر بندے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے۔ ایک آدمی وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اور دوسرا آدمی وہ جو اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان جھگڑا ہوا ہوگا، دل میں ناراضگی ہوئی ہوگی، بات چیت نہیں ہے، ایک دوسرے سے خفا ہیں، ان 2 لوگوں کے سوا ہر ایک کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جگہ، اور یہی وجہ ہے سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، کہ جمعرات اور پیر کے دن انسانوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان يعرض عملي وانا صائم، کہا کہ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میرے اعمال ایسی حالت میں پیش کیے جائے کہ میں رب کے لیے روزہ رکھا ہوں۔ تو روزہ پیر اور جمعرات کو انسان دروازے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اسی طرح معزز حاضرین، سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہو؟ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنة یوم القیامہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا قیامت کے دن وہ میں ہوں۔ اور اس جگہ اللہ کے نبی کہتے ہیں انا سید ولد آدم، میں سارے آدم کے اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس بات کا کوئی فخر نہیں، وانا اول من تنشق عنه الارض، اور سب سے پہلے قبر سے میں ہی اٹھوں گا اور سب سے پہلے قیامت کے دن سفارش میں ہی کروں گا، وہ اول قارع باب الجنہ،
اور سب سے پہلے جنت کے دروازے پر جو دستک دوں گا، جو بیل بجاؤں گا، وہ میں ہی ہوں گا۔ اور جگہ اللہ نبی کہتے ہیں فیقول، کہتے ہیں کہ میں دروازے کو دستک دوں گا، کھٹکھٹاؤں گا، فیقول خازن الجنہ، جنت کا نگہبان کہے گا من القارع، یہ دروازے کو کون کھٹکھٹا رہا ہے، کون دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ فاقول، میں کہوں گا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ فیقول بک امرت الا افتح لاحد قبلک، تو فرشتہ اندر سے ندا لگائے گا، کہے گا کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولا جائے۔ تو سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور معزز حاضرین، جنت کے جو دروازے ہیں، جانتے ہیں آپ کتنے بڑے دروازے ہوں گے جنت کے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے جنت کے دروازے اتنے بڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بین المصراعین من مصارع الجنہ لکما بین مکہ و حجر، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دروازے کے اس کونے سے اس کونے تک، ان دو کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ مکہ اور حجر کے درمیان فاصلہ ہے، اور ایک روایت میں جتنا کہ مکہ اور بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ معزز حاضرین، اس زمانے میں جو حجر تھا، آج کے زمانے میں وہ قطر اور بحرین ہے۔ مکے سے قطر اور بحرین کا اگر فاصلہ لگا جائے تو 1200 سے زائد کلومیٹر ہے۔ اتنا بڑا دروازہ، جنت کا صرف ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت کے اس دروازے کے اس کونے سے اس کونے کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ مکہ اور حجر کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑا ہوگا۔ اور اسی طرح معزز حاضرین، جنت کے دروازے وہ خوش نصیب لوگ یا وہ اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ ہمیشہ وضو، جب بھی آپ وضو کریں، وضو کے بعد وضو کی دعا کا اہتمام کرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ ہمیں اور آپ کو بڑا مختصر لگتا ہے، لیکن اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے کرنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد، جو بھی آدمی وضو کرے اور وضو اچھی طریقے سے کرے، ثم یقول، پھر دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس اتنی دعا پڑھے، الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو وہ عمل جس کے ذریعے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ عمل یہ ہے کہ وضو کے بعد جو ہے دعا کرنا، وضو کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنا۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے اس کے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی اور واپس اللہ نے اولاد لے لی، اس پر صبر کرنا۔ یہ صبر کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے 8 دروازے کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس دروازے سے تم چاہو داخل ہو جاؤ جنت۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ اس دروازے جاؤ، اس دروازے جاؤ، اللہ 8 دروازے کھول دیں گے۔ اور اس سے بڑا کوئی شرط نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اختیار دے، کہے کہ اے بندے یہ 8 دروازے تیرے سامنے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیری خواہش ہو اس سے داخل ہو جاؤ۔ اس سے بڑا کوئی شرط ہو سکتا ہے کہ اللہ اختیار دے تمہیں کہ تمہیں جو چاہے لے لو؟ ہم اور آپ سوچیں اگر گھر میں صرف ماں باپ اگر کہہ دے دکان میں لے جا کر بچوں کو کیا کیا ہونا آپ لے لو، جو جو چاہتے ہیں، بچوں کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے۔ تو سوچو کہ رب ہم سے کہے کہ جنت کے 8 دروازے تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، جس سے تو چاہے اس سے داخل ہو جائے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت له ثلاثة من الولد، اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی بھی مسلمان کے 3 بچے اگر فوت ہو گئے، ابھی بڑے نہیں ہوئے تھے، بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے فوت ہو گئے، الا تلقوه من ابواب الجنۃ الثمانیہ، تو وہ بچے اپنے ماں باپ کا جنت کے 8 دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کریں گے۔ جیسے ہی آ جائے ماں باپ فوراً جنت کو لے کر چلے جائیں۔ اور اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کرتے تھے اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر۔ اتفاقاً ایک دن اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بچے کو ساتھ میں نہیں لائے، تو صحابہ سے پوچھا کہ فلاں آدمی اپنے بچے کو ساتھ میں نہیں لایا، کیا ہوا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کا بچہ فوت ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد سے ملے اور مل کر انہیں دعائیں دی اور کہا الا تحب، کہا کیا تم یہ بات پسند نہیں کہ کل قیامت کا دن ہو
اور تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ اس دروازے پر تم اپنے بچے کو انتظار کرتا ہوا پاؤ۔ جس دروازے سے بھی تم داخل ہو جاؤ اس دروازے پر تم سے پہلے تمہارا بچہ تمہارا انتظار کرتا رہے۔ کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں؟ صحابہ نے جب سنا تو کہا اللہ کے نبی کیا یہ صرف ان کے لیے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جس کے بھی بچے مر جائیں اور اللہ سے وہ امید کرتے ہوئے ثواب کی صبر کرتا رہے تو وہ اپنے بچوں کو جنت کے دروازے پر پائیں گے۔ اسی طرح ابو حسان کہتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے تھے، دونوں کے دونوں بیٹے مر گئے۔ مجھے بڑا سخت غم لاحق ہوا، مجھے سخت غم ہوا۔ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا اے ابو ہریرہ، میرے 2 بیٹے تھے، دونوں کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کوئی ایسی حدیث بیان کرو جس میں اللہ کے نبی نے کچھ اس کے بارے میں بیان کیا ہوا تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو راحت مل جائے، میرے غمگین دل کو سکون مل جائے، تاکہ میں اس سن کر اللہ سے ثواب کی امید کر کر خاموش ہو جاؤں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ جس کے بچے دنیا میں فوت ہو جائیں وہ جنت کے اندر رہیں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے کہا اتلقى احدهم اباه او ابويه، وہ اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہوں گے، جیسے ان کے والدین آئیں گے وہ ان کے کپڑوں کو پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ جس طرح میں تمہارے کپڑے کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا کہ بچے اپنے ماں باپ کے کپڑوں کو پکڑ کر جنت کی طرف کھینچ رہے ہوں گے، اور اس وقت تک کھینچتے رہیں گے جب تک کہ اللہ انہیں اور ان کے والدین کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ تو جو لوگ ماں باپ کے بچوں کے مرنے پر صبر کرتے ہیں، یہ بچے ان کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بن جاتے ہیں، جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا عمل جس کی وجہ سے جنت کے دروازے ہمارے اور آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں ایسے لوگ کل قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ باب الصدقہ ہے، اس میں سے داخل ہوں گے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن 8 دروازے اللہ کھول دیں گے۔ اللہ سے کہیں گے کہ جاؤ جنت میں جس میں چاہے داخل ہو کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کی راہ میں ڈبل خرچ کرتا ہے، دگنا دے کر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، ہمیشہ کہ میرے پاس اللہ نے دیا ہے 1 روپیہ 2 روپے دوں گا، کسی ایک جوڑا، ایک نہیں 2 جوڑے کپڑے دوں گا، ایک اونٹ۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں مثال بھی کی، کہا کہ اگر کوئی گائے والا ہے تو وہ 1 نہیں 2 گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا ہوگا، اگر کوئی اونٹ والا ہے تو وہ 1 اونٹ نہیں 2 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والا ہوگا، یعنی دگنا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، ڈبل اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا ہوگا۔ ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور دروازوں سے آواز لگائی جائے گی یا عبد اللہ ھذا خیر، کہیں گے کہ اے عبداللہ، اللہ کے بندے، یہ جو عمل تو نے دنیا میں کیا ہے یہ عمل سب سے افضل عمل ہے، یہ عمل سب سے بہترین عمل ہے، آج تو جنت میں جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ ہر دروازے سے آواز لگائی جائے گی جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے واسطے، اللہ کی خاطر اپنے کمائے ہوئے مالوں کو دگنا خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح جنت کے وہ اعمال جس کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک عمل نماز پڑھنا ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کے 8 دروازے اس کے کرنے والے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ رسول کہتے ہیں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے، فقال، آپ نے کہا لا اقسم، قسم ہے اللہ رب العزت کی، لا اقسم، قسم ہے اللہ رب العزت کی، ثم نزل، پھر ممبر سے اتر گئے، کہا ابشروا اے صحابہ خوش ہو جاؤ، ابشروا اے صحابہ خوش ہو جاؤ، انه من صلى الصلاة الخمس واجتنب الكبائر دخل من ای ابواب الجنة شاء، کہا کہ جو آدمی دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوگا، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اس کے لیے جنت میں 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، یدخل من ای ابواب الجنة شاء، جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائے گا۔ نماز کو قائم کرنا، نماز کو وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ
کہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ینادی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے این جیرانی این جیرانی، اے لوگوں میرے پڑوسی کہاں ہے، میرے پڑوسی کہاں ہے؟ فرشتے پریشان ہوں، کہیں گے اللہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے، اللہ تیرا بھی کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے این عمار المساجد، کہیں گے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، میرے گھروں کو آباد کرنے والے، میرے گھروں کو میں آ کر عبادت کرنے والے، میرے گھروں کو اپنی عبادتوں سے پر رونق کرنے والے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہی لوگ میرے پڑوسی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال بھی دی، جو لوگ مسجد کو آ کر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہوتے اتنا خوش ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما توطن رجل مسلم المساجد، جو مسلمان بندہ مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، یعنی نمازوں کو وقت پر آ کر پڑھنا، ذکر کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، فرماتے ہیں جو مسلمان بندہ مساجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، الا تبشبش اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی غائب آدمی، گم شدہ آدمی گھر واپس لوٹ آئے تو اس کے گھر والے جیسا خوش ہوتے ہیں۔ جو نماز آ کر مسجد میں پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے مسجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی آدمی گم ہو گیا ہے پھر اچانک واپس گھر لوٹ آیا تو اسے دیکھ کر اس کے گھر والے جیسا خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جو مسجد کو آ کر نمازیں پڑھا کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بس یہ چند ایک عمل ہیں، اچھا اور بھی بہت سے اعمال ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمارے اور آپ کے سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، اللہ جو لوگ غریب ہیں ان کی غربت کو دور کرے، اللہ محتاجوں کی محتاجی کو دور کرے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی کو دور کرے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہمیں سارے مسلمانوں کو دین کا داعی بنائے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے اولاد کی، ان کے گھر والوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ جو لوگ بھوکے ہیں اللہ انہیں کھانا عطا فرمائے، جو لوگ بغیر لباس کے ہیں اللہ انہیں لباس عطا فرمائے، اللہ ہمارا آپ کا سارے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ جب تک زندہ رکھے کلمہ توحید پر زندہ رکھے، جب خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین انہ هو التواب الرحیم وعلینا الی البلاغ اللہم هل بلغت اللہم اشہد۔